بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی نامور خواتین کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو حضرت عروہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ حضرت عروہ بنت حارث رضی اللہ عنہا وہ بہادر خاتون ہیں جن کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو بے بس پاتے تھے، جن کی زبان کی کاٹ تلوار سے تیز تھی اور باتیں صداقت پر مبنی تھیں۔ حضرت عروہ خاندان بنو ہاشم کی رفیع المرتبت خاتون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ فصاحت و بلاغت میں یگانہ روزگار تھیں اور ادیبہ اور شاعرہ تھیں۔ ان کے حالات طیفور کی بلاغت النساء اور ابن عبور کی العقد الفرید میں مرقوم ہیں، لیکن یہ حالات مختصر ہیں اور صرف وہی ہیں جن کا تعلق ان کی فصاحت و بلاغت اور ادب و شعر سے ہے۔ مزید ان کے ان واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کو پیش آئے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں تو نہایت سختی سے پیش آئیں۔ اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھیں اور ضعف و نقاہت نے پوری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کمر جھک گئی تھی، سر ہلتا تھا اور چہرے پر جھریوں نے قبضہ جما لیا تھا، لیکن آواز گرجدار اور باروب تھی۔ رگوں میں خون بنی ہاشم دوڑ رہا تھا جس نے ڈر اور خوف کو دل سے نکال دیا تھا۔ لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے حضرت معاویہ کے مکان پر گئیں، دروازے پر دستک دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باہر آئے، اندر لے جا کر احترام سے بٹھایا اور عرض کیا، پھوپھی مجھے آپ کی تشریف آوری سے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے یہاں آ کر مجھے شکریہ کا موقع دیا۔ آپ نے آج مجھ پر جو احسان فرمایا ہے اس پر اظہار تشکر کے لیے اپنے پاس الفاظ کی قلت محسوس کرتا ہوں۔ میرے متعلق کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائیے۔ حضرت معاویہ نے بات ختم کی تو تیزی سے بولیں، بھتیجے تمہاری اب کیا حالت ہو گئی ہے؟ تم اپنے آپ کو کس دنیا کا انسان سمجھنے لگے ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم وہی ستو پینے والے، اونٹ پر سوار ہونے والے، عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں سورج کی تیز دھوپ میں سفر کرنے والے ایک عرب ہو۔ تم اپنے گزشتہ دور کو بھول گئے ہو۔ امارت و خلافت نے تمہاری دنیا بدل ڈالی ہے۔ اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے اس کی ناقدری پر تلے ہوئے ہو۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا، لیکن ان کے قوانین اور احکام کو نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ تم کو اللہ نے اقتدار بخشا تھا کہ لوگوں کی خدمت کرو، کمزوروں کا خیال رکھو، ضرورت مندوں کو بے نیاز کر دو، محتاجوں کو غنی کر دو، بیکاروں کو کاروبار مہیا کرو، اللہ کے ارشادات کی خود پابندی کرو اور اپنے اہل و عیال اور خاندان کو بھی پابند رہنے کا حکم دو۔ تکبر والوں کا تکبر ختم کرو، مغروروں کے غرور کو مٹی میں ملا دو اور اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دو۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نیکی کو پھیلاؤ اور برائی کا خاتمہ کرو، مگر تم نے ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تمہاری حکومت میں تمہارے حواری اور تمہاری ہاں میں ہاں ملانے والے من مانی کارروائیاں کر رہے ہیں اور تمہارے اعزاء و اقربا نے لوگوں کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ تم ظلم و ستم کے تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور خاموش ہو۔ آخر یہ کیوں؟ معاویہ یاد رکھو، یہ حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں اور یہ دولت ناقابل اعتماد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خود یہی حکومت اور فرما روائی اور مال و دولت کی یہی کثرت تمہارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے اور تمہیں اپنا دفاع کرنا آسان نہ رہے۔ یہ حکومت اللہ کی امانت ہے اور اللہ اسے ایسے لوگوں کے سپرد کرے گا جو اس کے اہل ہوں اور اس کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور ان کا مقصد وحید اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہو۔ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیشہ غالب رہے گا اور اس کے مددگاروں سے کبھی دنیا خالی نہ ہوگی۔ اس کا دین ہی منصور ہوگا اگرچہ اس کے مخالف کتنا ہی برا سمجھیں۔ ہم اہل بیت ہیں اور ہمارا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہم نے اللہ کے دین کی ہر موقع پر مدد کی۔ تم عام لوگوں کی طرح ایک ادنا آدمی تھے، ہماری وجہ سے تمہیں حکومت و اقتدار کی یہ مسند نصیب ہوئی۔ آج تم ہو کہ ہم لوگوں کی مخالفت پر اتر آئے ہو۔ جو حکمراں کمزور کا خیال نہیں رکھتا، مظلوم کی مدد کو نہیں پہنچتا اور خوشحالی کے مواقع دوسروں کو نہیں دیتا بلکہ خود ہی دولت و ثروت کو سمیٹنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اس کا اقتدار عارضی ہے۔
اور اس کی امارت و خلافت کی مدت مختصر ہے۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنا سب سے بڑی برائی ہے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا ذرا بھی خوف باقی ہے تو سیدھی راہ پر آ جاؤ اور سلطنت کے تمام لوگوں کو ایک سا درجہ دو۔ کسی کو کمزور اور کسی کو اونچا سمجھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی اس وقت موجود تھے۔ حضرت عروہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر انہیں ناگوار گزری اور کہا، بڑھیا زبان بند کرو اور نظریں نیچی کرو۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اس تلخ کلامی کو برداشت نہ کر سکیں اور غصے سے عرب کے مروجہ محاورے کو استعمال کرتے ہوئے بولیں، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں عمرو بن عاص ہوں۔ بولیں، تم مجھ سے مخاطب ہونے کی جرت کرتے ہو؟ تم معمولی حیثیت کے آدمی تھے اور تمہارے اندر کوئی نمایاں خوبی نہ تھی۔ نہ تم قریش میں معزز تھے، نہ تمہیں اور جگہ کہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ نہ تم سخی ہو اور نہ بہادر و جری ہو۔ تمہیں کہیں کا گورنر یعنی عامل بنا دیا گیا تو آپے سے باہر ہو گئے اور معززین سے اس انداز سے بات کرتے ہو۔ میں تمہارے خاندان اور حسب و نسب کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ مجھ سے مخاطب ہونے کی جرت کرو۔ مروان بن حکم بھی اسی مجلس میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے سختی سے کہا، بڑھیا تم اب عمر کی اس منزل میں پہنچ گئی ہو کہ تمہاری عقل رخت سفر باندھ گئی ہے۔ تم اتنے بڑے لوگوں کو آنکھیں دکھاتی ہو، خاموش ہو جاؤ۔ تم زندگی کے اس موڑ پر ہو کہ تم میں خرد و دانش باقی نہیں رہی، لہٰذا تمہاری شہادت بھی ناقابل قبول ہے۔ بولیں، بیٹا میں تم سے اور تمہارے خاندان سے خوب آگاہ ہوں۔ میں نے تمہارے باپ حکم کو دیکھا ہے، وہ جرت و مردانگی کے کسی زاویے میں بھی پورا نہیں اترتا تھا۔ کوئی شخص اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ اب تم اقتدار میں ہو تو بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہے ہو۔ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نزدیک تمہیں کوئی وقت حاصل نہیں، اور میں تمہیں لائق التفات نہیں سمجھتی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئیں اور کہا، معاویہ، ان لوگوں نے جو میری بے عزتی کی ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تمہیں معلوم ہے جنگ احد کے وقت مسلمانوں میں آثار ہزیمت پیدا ہوئے تو تمہاری ماں نے وہ شعر کہے تھے جن میں مخالفین اسلام کی فتح اور مسلمانوں کی شکست پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج ہم نے جنگ بدر کا انتقام لے لیا ہے۔ ہم اتنے بہادر اور تیغ زن ہیں کہ مخالف ہم سے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا۔ جو بھی ہمارے سامنے آئے گا وہ شکست سے دوچار ہوگا۔ اس طرح اس نے متعدد اشعار میں مسلمانوں کا ہدف تان ٹھہرایا تھا اور اپنی شجاعت کے کارنامے گنائے تھے۔ اور پھر تم کو یاد ہے کہ میں نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری یہ جیت عارضی ہے، آثار بتا رہے ہیں کہ کفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ جس طرح تمہیں بدر کے میدان میں ذلت آمیز شکست ہوئی تھی، اسی طرح دوسرے مارکوں میں بھی تمہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے بہادر تمہیں ختم کر کے رکھ دیں گے اور ہماری تلواریں تمہارے سروں کو تن سے جدا کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لیں گی۔ اس موقع پر حضرت عروہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے اشعار کے بند بھی پڑھ کر سنائے جو انہوں نے جنگ احد کے دن مسرت آمیز لہجے اور فخریہ انداز میں پڑھے تھے۔ وہ شعر بھی پڑھے جو اس کے جواب میں خود انہوں نے پڑھے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عمر بن عاص اور مروان بن حکم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تم کیسے آدمی ہو؟ تم نے ایک ناخوشگوار بحث کا آغاز کر کے حضرت عروہ رضی اللہ عنہا کو بات کہنے کا موقع دیا اور ان کی زبان سے مجھے ایسی باتیں کہلوائیں جو میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ بعد ازاں عروہ سے کہا، پھوپھی فرمائیے کس طرح تشریف آوری ہوئی؟ آپ کا جو مقصد ہو وہ بلا تکلف بیان کیجیے۔ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور بات ختم ہوگی۔ حضرت معاویہ نے کہا، بنو ہاشم کی عورتیں مردوں سے کہیں زیادہ فصیح ہیں اور بلاغت ان کی گھٹی میں رچی ہوئی ہے۔ ان کی زبان میں روانی اور کلام میں جوش ہے۔ کوئی شخص اگرچہ کتنا ہی فصیح ہو ان سے تاب مکالمت نہیں رکھتا۔ اس خاندان میں شجاعت و جرت بھی پائی جاتی ہے۔ نبوت کے لیے بھی اللہ نے اسی خاندان کو منتخب فرمایا، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں فصاحت و بلاغت کے جو جوہر پائے جاتے ہیں عرب کے کسی خاندان میں نہیں پائے جاتے۔ ان سے گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ انسان خاندانی کمزوریوں سے بھی پاک ہو اور ادب و زبان کے مختلف پہلوؤں پر بھی اس کا غلبہ ہو۔ ان کی عورتوں سے اندازہ کیجئے ان کے مرد کتنے جری اور فصیح و بلیغ ہوں گے۔ میں اپنے آپ کو قادر الکلام سمجھتا ہوں اور ہر شخص کو پورا جواب دے سکتا ہوں، لیکن بنو ہاشم کی اس معمر خاتون کے سامنے خود کو بے بس پاتا ہوں۔ اس کی زبان کی کاٹ تلوار سے تیز ہے اور اس کی باتیں صداقت پر مبنی ہیں۔ جب وہ جانے لگیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 6000 دینار ان کی خدمت میں پیش کیے اور کہا، میں آپ کا معمولی خادم ہوں،
آپ کی نیک دعاؤں کا متمنی ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے یاد رکھیں گی۔ آپ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں وہ معزز خاندان ہے اور اللہ نے اسے بہت سے اعزاز بخشے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں دور تک چھوڑنے گئے اور اپنے عجز و انکسار اور ان کے رتبے کا اظہار کیا۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ معلومات ویڈیو شیئر کرنے کے لیے بنائی گئی، اس لیے تلفظ اور تاریخ کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی گزارش ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔